وہ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ اور جیکٹ پہنے خود پر اپنی پسندیدہ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب رابی دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ واؤ بھائی، لکنگ گارجیس اینڈ ہاٹ، دیکھنا آج تو لڑکیاں آپ کے اس روپ پر مر مٹیں گی۔ اس نے آنکھ دبا کر اس کی تعریف کی۔ خود بھی وہ اس وقت بلو پینٹ پر ڈارک ریڈ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ کوئی نئی بات بولو۔ تو پھر اس دنیا کے لیے تو نئی بات یہی ہوگی کہ آپ کسی پر مر مٹو، کسی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جاؤ۔ اس نے شرارت سے اس کے ساتھ آ کر خود کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عاجل مصطفیٰ گیلانی کسی کے عشق میں ڈوبے، اس نے غرور سے کہا۔ تم اپنی بتاؤ، تم تو کہیں کسی کے عشق میں تو نہیں ڈوبی ہوئی؟ اس نے باہر چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شاید تھوڑا تھوڑا، اس نے ہاتھ کی شہادت اور انگوٹھے سے تھوڑا کا اشارہ کیا۔ صحیح ہے، ویسے کس سے عشق فرما رہی ہیں؟ بقول تمہارے جو تھوڑا سا ہے کوئی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر نور نے ماشاءاللہ کہا۔ دونوں ہی انتہا کے خوبصورت تھے۔ وہ خود بھی اس وقت براؤن نفیس سی ساڑی میں NGOs جانے کے لیے تیار تھی۔ اچھا ماما، اب ہم لوگ جا رہے ہیں۔ رابی نے ان کے گال پر کس کیا۔ عاجل نے بھی انہیں ساتھ لگا کر کس کی۔ عاجل کو گاڑی ڈرائیو کرنا پسند تھا، اس لیے وہ خود ہی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ البتہ گارڈز کی ایک گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ کس سے عشق کرتی ہو؟ عاجل نے ایسے عشق کہا جیسے اس کے لیے عشق ایک معمولی لفظ یا پھر کھیل ہو۔ ابھی تو اسے بھی اپنے عشق میں ڈبانا ہے، پھر بتاؤں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر اسے ٹالا۔ اور اگر وہ نہ ڈوبا تو؟ میں رابل مصطفیٰ گیلانی کی بیٹی ہوں۔ جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، پھر چاہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس نے جنونی انداز میں کہا۔ اس کے لیے عشق، پیار، محبت وغیرہ کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں قابل عزت عورت صرف اس کی ماں اور بہن تھی۔ وہ تو لڑکیوں کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا تھا۔ دوستی کی، استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے جنونی انداز پر وہ ٹھٹکا تھا، اور اسی بے دہانی میں اس کی کار آگے والی کار کو ہٹ کر گئی تھی۔ آگے والا بھی گاڑی روک کر غصے سے باہر آیا اور غصے سے گاڑی کا شیشہ نوک کیا۔ اس کے گاڑی روکنے کی وجہ سے اسے بھی گاڑی روکنی پڑی، ورنہ اس کا ارادہ بالکل نہ تھا۔ گاڑی میں رابی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے شیشہ بجانے پر باہر آیا۔ وہ باہر نکلا تاکہ اس لڑکے نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر گارڈز بھی گاڑی سے نکل آئے۔ رابی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ گارڈز آگے بڑھنے لگے کہ اس نے ان کو اشارے سے روک دیا، اور کسی گارڈ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے بھی ہل جائے۔ کالر پکڑنے کی دیر تھی کہ اس کا ازلی غصہ عود آیا۔ اس نے اپنا کالر اس سے چھڑوایا اور اس لڑکے کی ناک پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ کچھ دور ہوا کہ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کر اس کے منہ پہ دے در پہ مکے برسا کر اسے ادموا کر دیا۔ وہ بیچارہ دبلا پتلا سا اتنی سی مار پر ہی سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس نے نخوت سے اس کے بے ہوش گرے ہوئے وجود کو دیکھ کر گالی دی اور گارڈز کو اسے ہسپتال لے جانے کو کہا۔ انہیں ہدایت دے کر اس نے اپنی جیکٹ اور شرٹ درست کی، جو اس سب میں خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ سے اپنے بال سیٹ کیے اور شیشے میں اپنے ہونٹ کو دیکھا جو سائڈ سے سوج گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ موڈ اس کا خراب ہو چکا تھا، لیکن ماما اور رابی کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خراب موڈ کے ساتھ ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فنکشن سٹارٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نور گیلانی کے آنے کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میم سلمہ نے فنکشن سٹارٹ کرنے کو کہا۔ فاریہ اور صوفیہ کمپیئرنگ کی خدمت سر انجام دے رہی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میم سلمہ اور سر واصف اس کے پاس آئے اور کہا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں، تو وہ بھی عجلت میں ہاتھ میں بکے پکڑے انہیں ریسیو کرنے کے لیے ان کے ہمراہ ہوئی۔ وہ لوگ باہر پہنچے تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دو گاڑیاں رکیں۔ ایک گارڈز کی گاڑی تھی اور دوسری میں وہ دونوں۔ گارڈز نے اتر کر فرنٹ ڈور کھولا تو کالے جوگرس میں مکیج پیر باہر نکلا۔ مردانہ پیر دیکھ کر آہلہ الجھی جب وہ اپنی پوری وجاہت سمیت باہر نکلا۔
رابی بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ میم سلمہ ان تک پہنچی اور انہیں لیے اندر آئی۔ اپنی الجھن کو سائڈ پر رکھ کر آہلہ نے بکے رابی کو پکڑایا۔ ویلکم میم اینڈ سر۔ رابی نے اس لڑکی کو دیکھا اور مسکرا کر بکے لے لیا، جبکہ عاجل نے تو مروتاً مسکرانا بھی گوارا نہ کیا۔ آہلہ نے ایک نظر مغرور شخص کو دیکھا جس نے مروتاً بھی سر واصف سے مصافحہ نہ کیا تھا۔ میم سلمہ انہیں لے کر اندر بڑھ گئی تو وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی آئی۔ جب عاجل اور رابی اندر داخل ہوئے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ میل اور فیمیل ٹیچرز بھی اس حسن کے پیکر شہزادے کو دیکھ کر رہ گئیں، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنی اصلی لاپرواہی کے ساتھ میم سلمہ کی تقلید میں اسٹیج کے سامنے رکھے گئے صوفوں پر شان سے براجمان ہو گیا۔ میم سلمہ اسٹیج پر آئیں تو فاریہ اور صوفیہ اتر کر ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ میرا مطلب آنا تو مس نور نے تھا، صوفیہ نے پوچھا۔ جواباً دونوں نے کندھے اچکائے۔ چلو جو بھی ہے، تمہاری تیاری تو ویسٹ نہیں گئی نا؟ صوفیہ نے اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ الحمدللہ، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یار یہ بندہ تو تصویر سے بھی زیادہ پیارا ہے، فاریہ نے عاجل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آہلہ نے غور سے دیکھا تو بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ اور جیکٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، اپنی نیلی آنکھوں میں بیزاری لیے وہ تصویر سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ بلو بیوٹی ان بلیک۔ لاشعوری طور پر یہ الفاظ سرگوشی نماز کی زبان سے ادا ہوئے۔ کچھ کہا تم نے؟ صوفیہ نے اس کے ہلتے لب دیکھ کر کہا۔ نہیں تو؟ اسے خود حیرانی ہوئی کہ یہ الفاظ کیسے اس سے ادا ہو گئے۔ کاش میرا حبی بھی اس کی طرح کا ہو، اتنا ہی پیارا اور ڈیشنگ۔ اگر تو تمہیں اپنے لیے بدتمیز شوہر چاہیے تو ضرور یہ دعا کرو، آہلہ نے جل کر کہا۔ کیوں؟ پھر اس نے بتایا کہ اس مغرور بدتمیز شخص نے کیسے سر واصف کو اگنور کیا۔ یار جب بندہ اتنا امیر ہو اور پھر لاجواب حسن کا مالک ہو تو اتنی اکڑ تو بنتی ہے نا۔ فاریہ نے ابھی بھی اس کی سائڈ لے۔ بندے کو اب اتنا بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ۔ اس کی سائڈ لینے پر تو وہ جل بھن گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے آہلہ، اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ بندے میں؟ صوفیہ نے آہلہ کی بات سے اتفاق کیا۔ ابھی فاریہ اس کی شان میں کچھ کہتی کہ میم سلمہ کی آواز آئی، جو یقیناً ان کا ویلکم کر رہے تھے۔ ہم مس نور مصطفیٰ گیلانی کے شکر گزار ہیں جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکی، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھیج کر ہماری اس تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ ہمارے پورے اسکول اور اسٹاف کی طرف سے مسٹر عاجل اور مس رابل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب بچوں نے کلیپنگ کر کر ویلکم کہا۔ آہلہ نے دیکھا یہ شخص اس پر بھی نہ مسکرایا تھا، بس ہلکے سے سر کو خم دیا۔ تقریب کا آدھا حصہ گزر گیا تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ اپنا پرس تو کلاس میں رکھ آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اسی جلدی میں وہ عاجل سے ٹکرائی۔ اس کے ٹکرانے پر عاجل کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن بیچاری آہلہ نیچے گر گئی۔ عاجل نے نیچے گری ہوئی لڑکی کو دیکھا تو اسے کوفت ہوئی اور غصے سے بولا، اندھی ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں جو یوں اندھوں کی طرح چل رہی ہو؟ گرنے کی وجہ سے آہلہ کا پاؤں مڑ گیا تھا۔ وہ پاؤں کو پکڑے درد کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ ٹکرانے والے کو نہ دیکھ پائی۔ غصے سے بھری آواز پر اس نے سر اٹھایا تو وہی بدتمیز بلو بیوٹی اسے نظر آیا۔ اس کی بدتمیزی اور پھر اب غصے پر تو وہ بول پڑی، میں اندھی ہوں کہ تم؟ اگر میں دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تو تم دیکھ کر چل لیتے، یا پھر تم نے اپنے یہ بٹن صرف سجانے کے لیے رکھے ہیں؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو اسے ویسے ہی پاؤں میں درد ہو رہا تھا اور پھر وہ بجائے اس کی مدد کرنے کے الٹا روب ڈال رہا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر وہ اس کے مقابل نیچے جھکا اور اس کا جبڑا ہاتھ میں پکڑا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ پھر جب بولا تو الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اندھا ہوں میں اور یہ آنکھیں میں نے سجانے کے لیے رکھی ہیں؟ یا پھر میں یہ کہوں کہ میں نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی اور اسی لیے تم مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو؟ اور آتا ہی کیا ہے تم جیسی لڑکیوں کو؟ اس کے الفاظ پر اسے توہین محسوس ہوئی، یعنی وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ رہا تھا جو اس کی وجاہت سے اٹریک ہو کر اس سے ٹکراتی ہیں۔ اہانت کے احساس سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آہلہ نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے۔
اگر اسے معلوم ہوتا کہ سرفرے نے اپنے کالر پکڑنے والے کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتے۔ بہرحال قدم تو اس نے اٹھا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنی ذلت اور تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن کب اور کیسے یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ عاجل اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین سے اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر جرأت دکھائے گی۔ حیران پریشان تو خود آہلہ بھی تھی۔ اس نے جذباتی ہو کر تھپڑ تو مار لیا تھا، لیکن اب ڈر رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے سے لہو رنگ آنکھوں سے وارن کرتا چلا گیا، بالکل خاموشی سے۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں سرخی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کب سے ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے پاؤں کا درد بھی بھول گیا تھا، یاد تھا تو صرف اس کی آنکھوں کی سرخی۔ وہ بالکل خاموشی سے چلا گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اسے اس کے انجام سے ڈرا رہی تھیں۔ فنکشن کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن وہ بے نیاز بنی بس اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ جب کافی دیر ڈھونڈنے پر بھی وہ اسے فنکشن والے ایریا میں نہ ملی تو وہ کلاسز کی طرف اسے دیکھنے آئیں۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی کہ کاریڈور میں وہ انہیں نیچے بیٹھی دیکھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا آئلہ؟ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جب کافی دیر سے ان کے بلانے پر بھی وہ نہ ہلی تو فاریہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس کے ہلانے پر وہ ہوش میں آتی ان کے گلے رکھ کر رو پڑی۔ کیا ہوا آئلہ میری جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ صوفیہ نے پریشانی سے اس سے پوچھا، جبکہ وہ ابھی بھی فاریہ کے گلے لگے رو رہے تھے۔ اس سے الگ ہو کر اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، جو مڑنے کی وجہ سے سوج گیا تھا۔ وہ انہیں اپنی اس بیوقوفی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اس لیے اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ صوفیہ نے اس کے پاؤں میں سوجن کی جگہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اچانک پاؤں مڑ گیا۔ اس نے آدھی بات بتائی۔ اس نے یہ بات گول کر دی کہ وہ عاجل سے ٹکرائی ہے۔ عاجل سے نہیں، بلکہ اپنی بدقسمتی سے۔ یہ تو سوچ چکا ہے۔ علی تم ہمیں کال کرتے تھی، نہ جانے کب سے یہاں بیٹھی رو رہی ہو۔ فاریہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرا پرس کمرے میں تھا، وہی لینے جا رہی تھی کہ گر گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب رونا بند کرو۔ چلو صوفی تم بھی سہارا دو تو اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ فاریہ نے صوفیہ کو مدد کے لیے کہا۔ اسے سہارا دے کر وہ لوگ گاڑی تک لائیں اور اسے پیچھے بٹھایا۔ خود فرنٹ پر بیٹھ کر گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر چلا دی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ ڈاکٹر نے آہلہ کی بینڈیج کر دی تھی اور 1 ویک آرام کرنے کا کہا تھا۔ اسے سہارا دے کر پھر انہوں نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ عاجل گیلانی تو آدھے فنکشن میں ہی کہیں چلا گیا تھا، صوفیہ نے فاریہ سے کہا، جبکہ اس کے ذکر پر آہلہ نے لب بھینچ لیے اور آنکھیں بند کر کے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ ضروری کام آن پڑا ہو تبھی چلا گیا۔ تمہاری سیلفی تو رہ گئی، صوفیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی وہ مل جائے، تب تو ضرور لوں گی، موقع ضائع نہیں کروں گی، اس نے افسوس اور عزم سے کہا۔ بس کرو یار، تم لوگ اس کو ڈسکس کرنا، آئلہ نے غصے سے کہا۔ اسے بالکل بھی شخص کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا تھا، ابھی تو بالکل بھی نہیں، جب اسے اس بدتمیز شخص پر اور اس کے الفاظ پر غصہ بھی تھا اور وہ اس کی آنکھوں سے خوف زدہ بھی تھی۔ اوکے کام ڈاؤن، ہم نہیں کرتے اس کی بات، صوفیہ نے اس سے کہا اور اشارے سے فاریہ کو بھی چپ رہنے کا کہا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کے سہارے چلنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں پہ وزن پڑنے پر اسے درد محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ صوفیہ اور فاریہ ہی اسے سہارا دے کر گھر کے اندر تک لائی تھی۔ اس نے انہیں کمرے میں لے جانے کو کہا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اسے لے جا رہی تھی کہ مروہ آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ صوفیہ اور فاریہ تو اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اچانک سے ان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مروہ، سائڈ پر ہو، مجھے کمرے میں جانا ہے، آئلہ نے درد سے ضبط کرتے ہوئے اسے ہٹنے کو کہا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے۔ اگر نہ ہٹوں تو، اس نے مزے سے مسکرا کر کہا۔ دیکھیں پلیز آپ سائڈ پر ہوں، آئلہ کے پاؤں میں موچ ہے، صوفیہ نے التجاجاً کہا، کیونکہ وہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کھڑے ہونے سے اسے درد ہو رہا تھا۔ پھر تو بڑا درد ہو رہا ہوگا، اس نے اس کے التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر افسوس کیا۔
دیکھیں مس، آپ جو بھی ہیں انسان تو کم از کم آپ نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ میں انسانیت ہوتی تو آپ بجائے بحث اور مذاق اڑانے کے اپنی کزن کی مدد کرتے۔ خیر، آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ کیا ہیں، اس لیے برائے مہربانی اپنا وجود ہماری آنکھوں سے دور کریں۔ فاریہ نے اس کے ڈھیٹ پن پر اسے اچھی خاصی سنائی۔ یوں نکلو تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے، تم مجھے میرے گھر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو کہ میں اپنی شکل گم کروں، اور تم نے مجھے جانور بھی کہا۔ اس نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سکھ چہرے سے کہا، مروہ آپ اپنی بات کی درستگی کرو، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ میری دوستوں کو یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ اور دوسری بات، اس نے آپ کو جانور نہیں کہا، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کہا ہے، اس لیے میرے خیال سے اتنی بے عزتی آج کے لیے کافی ہے، اس لیے باقی کے کل پر رکھ لیتے ہیں۔ آہلہ نے بھی اس کی اچھی سے کر کے رکھ دی، ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر ہونے کو کہا۔ اتنی بے عزتی پر وہ بھی دوسروں کے سامنے، وہ سرخ چہرہ لیے سائڈ پر ہو گئے۔ یار ویسے تمہاری اس چڑیل کزن کی آج اچھی خاصی ہو گئی، اور شکل تو دیکھنے والی تھی بیچاری کی، فاریہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے لال رنگ لگا دیا ہو، اتنا سرخ ہو رہا تھا۔ صوفیہ نے بھی یاد کرتے ہوئے کہا، ان کی اپنی غلطی ہے، جب میں نے انہیں آرام سے کہا تھا تو پھر کیوں کھڑی رہی؟ اچھا کیا تم نے علی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اگر تم آج چپ رہتی تو وہ تمہیں زیادہ دباتی۔ فاریہ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ چلو تم اب ریسٹ کرو، اور میڈیسن بھی یاد سے کھا لینا، اور اس پاؤں پر زیادہ وزن مت ڈالنا، اب ہم چلتے ہیں۔ دونوں نے اسے ہدایت دی اور اللہ حافظ بول کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے میڈیسن لی۔ مروہ کے ساتھ ہوئی تکرار سے اس کے ذہن سے دوپہر والا واقعہ ذہن کے پردے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ فاریہ نے گھر میں انٹر ہوتے ہی عریش بیگم کو اونچی آواز میں سلام کیا، اور ساتھ ہی دھپ سے صوفے پر گر گئی۔ اس کے سلام پر ایک نفیس سی عورت لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ اتنی اونچی آواز میں سلام مت کیا کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، لیکن عقل ہے کہ گھٹنوں میں جاتی جا رہی ہے۔ عریش بیگم اس کے بچپنے پر سخت نالاں رہتے تھے، اس لیے اسے ٹوکا۔ ارے ماما، میں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جاؤں، آپ کے لیے تو بچی ہی ہوں نا، اس نے لاڈ سے کہا اور ان کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیا۔ بچی ہی سمجھتی رہنا خود کو، 25 کی ہو گئی ہو، اس عمر میں تو میری گود میں تم تھی، اور ایک تم ہو کہ تمہارا بچپنا ہی نہیں جاتا۔ ارے میری جان، میں تو اس لیے تمہیں تمہارے بچپنے سے روکتی ہوں کہ کل کو تم نے دوسرے گھر بھی جانا ہے، وہاں اگر ایسا کرو گی تو تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی، انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ماں باپ امیر ہوں یا غریب، انہیں اپنے بچوں کی ایک سی فکر رہتی ہے، اس لیے آپ فکر نہ کیا کریں، میں اپنے لیے بھی اپنے جیسا ہی ڈھونڈ لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے خود ڈھونڈنے کی، اپنے لیے بھی کوئی اپنی طرح کا ہی جوکر پسند کر لو گے۔ اور آج شام کو تمہارے پاپا کے کوئی جاننے والے آنے والے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر آ جانا، اور کوئی چوں چرا نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ماما، لڑکا کیا کرتا ہے؟ اسے پتا تھا ماما نے اس کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، اس لیے اس نے لڑکے کے کام کے بارے میں ہی پوچھ لیا کہ اگر تو فوجی ہوا تو پھر وہ شرافت کے ساتھ ہی تیار ہوگی۔ لڑکا کینیڈا ہوتا ہے، وہاں کوئی جاب کرتا ہے، اس کے شرافت سے پوچھنے پر انہوں نے بھی اب کے نرمی سے بتا دیا۔ ان کے جواب پر اس کے ماتھے پر سوچ شکن پڑی۔ رات کے کھانے پر آہلہ کی غیر موجودگی محسوس کر کے ساجد صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کی کمی تو شہروز کو بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ یوں بے دھڑک پوچھ نہیں سکتا تھا۔ صاحب جی، وہ آہلہ بیٹیا کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے میں انہیں کھانا کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ شکیلہ خالہ کے جواب پر اس کے منہ کو جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ اس کی محبت وہاں درد میں تھی اور وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ ان کے جواب پر ساجد صاحب کھانے سے ہاتھ روک کر آہلہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے ہی شیروز بھی بے چینی سے گیا۔ اس کا پیچھے جانا سب نے نوٹ کیا تھا۔ شکیلہ خالہ کو ان کی آنکھوں میں بے چینی دیکھ کر لمحہ لگا تھا بات کو سمجھنے میں۔
انہیں خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جو اس کے درد پر بے چین ہو جاتا ہے، جبکہ شمع، رفعت اور مروہ کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے اور وہ تینوں ہی ان خیالات کو جھٹلا رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی اور یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ وہ جو بک پڑھ رہی تھی، ان کی فکر مند آواز پر بک سائڈ پر رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں چاچو، بس گر گئی تھی تو موچ آ گئی۔ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، شیروز نے فکر مندی سے اس کے پاؤں کو دیکھ کر کہا۔ آہلہ نے دیکھا وہ اسے نہیں بلکہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دکھی۔ اس فکر پر وہ بجائے خوش ہونے کے پریشان ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس راستے کا مسافر بنے جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاریہ اور صوفیہ مجھے لے گئی تھی ہاسپٹل اور ڈاکٹر نے بینڈیج بھی کر دی تھی۔ اس نے ان دونوں کو مطمئن کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بنا جھجک یاد کرنا، اوکے؟ یہ کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیتے وہ کمرے سے چلے گئے۔ میں خالہ کے ہاتھ دودھ کا گلاس بھیجتا ہوں، وہ پی لینا، اوکے؟ اور پاؤں پر وزن نہ ڈالنا، اسے ہدایت دیتا شیروز بھی ایک نظر اسے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ شام کے لیے فاریہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے اس رشتے سے جان چھڑوانی ہے۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ وہ لگ ہی ایسی رہی تھی، سفید شلوار قمیض پہنے، بالوں کی 2 چٹیاں بنائے، ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے جس کے نشان اس کے منہ اور قمیض پر بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ عریش بیگم نے ہوش میں آ کر اسے گھورا۔ ان کے گھرنے کو نظر انداز کرتی ہوئے لڑکے کی ماں اور بہن کے بیچ جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا اور لڑکے بیچارے کی شکل دیکھ کر تو اس کا کہکے لگانے کو دل چاہا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ کہکا لگا کر وہ اپنے کیے پر پانی نہیں پھیر سکتے تھے، اس لیے خود پہ کنٹرول کیے۔ وہ اپنی نہ ہونے والی ساس اور نن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو اپنی آدھی کھائی چاکلیٹ کی آفر کی۔ وہ بھلا کیا کہتی، اس لیے افضال صاحب کے دوست معذرت کر کے چلے گئے۔ عریش بیگم تو شرمندگی سے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ان کے جانے کے بعد افضال صاحب نے کب کا روکا ہوا کہکا لگایا۔ بیٹا، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بابا، ماما نے کہا تھا کہ تم نے کوئی چوں چرا نہیں کرنی، اس لیے میں نے بالکل بھی چوں نہیں کی۔ اب انہیں ہی میں پسند نہیں آئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ لاٹ سے باپ کے گلے کا ہار بنے اس نے خود کو بریو جمع کیا۔ اس بات پر دونوں نے کہکا لگایا، جبکہ ان کے کہکا لگانے پر عریش بیگم نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ بابا، ماما کو تو آپ نے ناراض کر دیا، آپ اپنے منانے کا سیشن شروع کریں، میں بھی کپڑے چینج کر کے اپنا کارنامہ دوستوں کو بتا دوں۔ انہیں عریش بیگم کی طرف متوجہ کروا کے وہ خود یہاں سے فرار ہو گئے۔ خفا خفا سے سرکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان کے خفا چہرے کو دیکھ کر کہا، آپ کو میری کوئی فکر ہے؟ جب دیکھو بیٹی کے ساتھ اس کی شرارتوں پر اس کے ساتھ مل کر کہکے لگاتے ہیں۔ آج اتنا اچھا گھر آیا رشتہ اس نے اپنی بے وقوفی سے گنوا دیا۔ آپ جانتے ہیں آج کل اچھے لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ ایک تو ہماری بیٹی ہے جو ہر رشتے والے کو بھگا دیتی ہے، اور یہ سب آپ کی شے کا نتیجہ ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، اس کا اچھا چاہتی ہوں۔ ان کے مذاق پہ وہ سیریس ہو کر بولی، دیکھو بیگم، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میری بیٹی کو بھی اس کا جوڑ مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، بس ابھی اسے اپنی زندگی جینے دیں۔ یہ رشتے پر بھی آپ کے کہنے پر ہی میں نے حامی بھری تھی، اب جب تک وہ راضی نہیں ہوگی کوئی بھی رشتہ نہیں آئے گا اس گھر میں۔ پر انہوں نے کچھ کہنا چاہا، بس میں نے کہہ دیا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ ہو گئیں۔ کمرے میں اگر اس نے شیشے میں خود کو دیکھا اور پھر خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ایک کام کرتی ہوں، ابھی کپڑے چینج نہیں کرتی بلکہ ان دونوں کو کانفرنس ویڈیو کال کرتی ہوں، اس طرح آہلہ کی خیریت بھی پوچھ لیتی ہوں اور اپنا کارنامہ بھی بتا دیتی ہوں۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے ان دونوں کو ویڈیو کال کی۔ یہ بچی کون ہے؟ صوفی؟
مجھے یہ بچی دکھی دکھی سی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ تو وہی بچی ہے نا جس کو ہم نے کل سڑک پر دیکھا تھا، جس کی ناک بہہ رہی تھی۔ صوفیہ نے یاد کرنے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے اس طرح کہنے پر اس نے منہ بسوڑا، جس پر ان دونوں نے کہکا لگایا۔ ویسے یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کسی فیشن کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے کیا؟ نہیں عالی جان، یہ تو کسی لنگور کو بھگانے کے لیے گیٹ اپ کیا تھا۔ کس لنگور کو؟ صوفیہ نے پوچھا۔ پھر اس نے اپنا کارنامہ ان کے گوش گزار کیا، جسے سن کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ او مائی گاڈ یار، تم نے اسے بھگانے کے لیے کیا تھا؟ صوفیہ نے حیرانگی سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، ویسے اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھیں تو ایسے صدمے سے باہر آنے کو تھی جیسے اس نے لڑکی نہیں بلکہ دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ عجوبہ تو تم ہو، آئلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، میڈیسن لی تھی اور دودھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پیا ہے۔ چلیں اب میں اپنا حلیہ درست کر لوں، تم لوگ باتیں کرو۔ نہیں، میں بھی اب سونے لگی ہوں، آئلہ نے کہا۔ چلو پھر گڈ نائٹ، صبح بات ہوگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔